میری یہ ویڈیو تھوڑی سی ریگولر ٹاپک سے ہٹ کر ہے۔ میں نے ایک ویڈیو بھارتی چندریان 2 پر بنائی تھی، اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، جس میں میں نے پوری خبر نشر کرنے کے بعد DGISPR اور فواد چودھری صاحب کا تنزیہ بیان بھی جو انہوں نے چندریان 2 پر دیا تھا آپ لوگوں کو بتایا تھا۔ اپنی طرف سے ایک آدھی بات ہی میں نے ایڈ کی تھی، باقی ساری خبر تھی۔ ایک صاحب جو کہ پاکستانی ہی ہیں، انہوں نے اس ویڈیو پر ایک تنقیدی اور تعمیری کمنٹ دیا تھا جو کہ مجھے پسند آیا، اس لیے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ میں نے تو ان کو جواب دیا تھا اور ان کے دوسرے کمنٹ کا جواب اس ویڈیو میں دے رہی ہوں۔ اگر آپ لوگوں کے ذہن میں بھی کوئی جواب آئے تو آپ بھی ان کو دے سکتے ہیں، لیکن شائستہ لہجے میں۔ پہلا ان کا کمنٹ یہ تھا کہ جناب علم کا مسئلہ ہے، یہ بھارت ہمارا دشمن ہے، لیکن یاد رہے کہ وہ چاند کے انتہائی قریب پہنچ چکے ہیں۔ محمود غزنوی بھی 16 مرتبہ ناکام ہوا تھا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کیا بھارت کا کشمیر سے قبضہ ختم ہو گیا۔ آپ کی اس ویڈیو سے تو یہ تاثر مل رہا ہے کہ جیسے آپ کی دعا تھی اللہ کرے بھارت کے خلائی جہاز میں کیڑے پڑ جائیں، اور وہ دعا قبول ہو گئی۔ اگر ایسا ہے تو مہربانی فرما کر کشمیر کی آزادی اور بھارت کی بربادی کے لیے بھی بددعا کر لیں۔ شتر مرغ کی طرح ریت میں منہ دے کر کام نہیں چلے گا۔ ہمیں علم کے میدان میں ترقی کی ضرورت ہے۔ اس کا جواب میں نے ان صاحب کو، جن کا یوزر نیم ایکولوجسٹ باٹنی شو ہو رہا ہے، یہ دیا، جو کہ مختصر کر کے بتاتی ہوں کہ میں نے تو ایک خبر دی تھی، اپنی طرف سے صرف میں نے یہ ایڈ کیا تھا کہ اگر بھارت نے پاکستان یا کشمیر کے ساتھ تھوڑا بھی اچھا کیا ہوتا تو آج ہم بھی بھارت کے غم میں برابر کے شریک ہوتے۔ آپ نے شاید پوری ویڈیو نہیں دیکھی، درمیان میں ہی غصہ کر کے کمنٹ دے دیا۔ پھر ان صاحب کا ایک اور کمنٹ آیا، انہوں نے لکھا کہ مجھے بھارت سے کوئی دلچسپی ہے تو بھارت کی ذلت و رسوائی اور تباہی و بربادی کی، لیکن علمی اور عقلی حقائق کی روشنی میں معروضی بات ہونا چاہیے۔ ہمارا یعنی پاکستان کا تعلیمی نظام، صنعتی اور زراعتی ڈھانچہ، معیشت کی ساخت اور تجارت کچھ بھی درست نہیں، اور ہم باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں۔ بھارت ہمارا دشمن ہے، لیکن جس نے دوسری مرتبہ چاند سے صرف چند کلومیٹر کے فاصلے پر اپنا جہاز بھیج دیا، کیا وہ جادو منتر کے ذریعے گیا ہے یا علم سے؟ ان کے اس کمنٹ کا جواب میں اس ویڈیو کے ذریعے دینا چاہتی ہوں۔ اگر آپ لوگوں کے ذہن میں بھی کوئی جواب ہے تو آپ بھی ان کو دے سکتے ہیں۔ بھائی، میں آپ کی خواہش سے اتفاق نہیں کرتی کہ بھارت تباہ و برباد ہو۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کے لیے تباہ و بربادی کی نہیں، بلکہ عقل و شعور مانگنے کی دعا کرتے تھے۔ ان کی سنت کو پورا کرتے ہوئے میں یہی کہوں گی کہ مودی کو عقل آ جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، گو کہ اس کی امید کم ہے۔ ہاں، ذلیل وہ ضرور ہو رہا ہے، وہ تب تک ہوتا رہے گا جب تک وہ انصاف کرنا نہیں سیکھ لیتا۔ باقی رہی علمی یا عقلی حقائق کی بات، تو عقل یہ کہہ رہی ہے کہ ایسے علاقے میں موٹر وے بنانے کا کوئی فائدہ نہیں جہاں 90% لوگوں کے پاس سائیکل یا موٹر سائیکل ہو، مطلب وہ یوز تو ہوگی نہیں ایک وقت تک۔ کمپیوٹر بنانے کا کیا فائدہ جس کو آپریٹ کرنے کے لیے کوئی سافٹ ویئر ہی نہ ہو؟ کمپیوٹر بنا کر صرف آپ برتری ہی ثابت کر پائیں گے کہ ہم نے کمپیوٹر بنا لیا۔ 1000 کروڑ روپے خرچ کر کے یہ لوگ کیا ثابت کر پاتے؟ صرف یہ کہ ہم چاند پر چلے گئے ہیں۔ بڑے کہتے ہیں کہ کوئی کام کاج کیے بغیر گاڑی رکھنے سے عزت نہیں بنتی، مذاق بنتا ہے۔ مجھے ایک فائدہ بتا دیں، لوگوں کے 1000 کروڑ روپے خرچ کر کے بھارت کے چاند پر جانے کا۔ چلے مان لیتے ہیں کہ اس سے ریسرچ یا تحقیق کے نئے راستے کھلتے، لیکن اتنے پیسوں سے تو یہ لوگ زمین پر 1000 ریسرچ سینٹر کھول سکتے تھے۔ جو ملک آلریڈی چاند پر جا چکے ہیں ان کا موازنہ تو کریں ان کی ذرا اکانومی کے ساتھ، وہ تو ریسرچ کے لیے کئی بار جا سکتے ہیں۔ رہا ہمارا تعلیمی نظام، صنعتی اور زراعتی ڈھانچہ یا معیشت کی ساخت،
کم از کم وہ اتنی تو ہے کہ ہم ان کی اس بیوقوفانہ حرکت پر ان کا مذاق اڑا سکیں۔ رہی بات ہم کہاں کھڑے ہیں، تو کم از کم ہم اپنے ایئر فائٹر بنانے میں تو خود کفیل ہیں۔ ٹینک خود ہم اپنے بنا رہے ہیں، اور یاد رہے کہ ان کی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں، لیکن ہماری کوشش کامیاب ہو چکی ہے، جس کا مظاہرہ 27 فروری کو ہم کر چکے ہیں۔ ہمارا ایک ایئر فائٹر $2.5 کروڑ میں پڑتا ہے، اور ان کا ایک کہیں سے خریدا ہوا $24 کروڑ کا، اور دونوں کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ خیر، یہ تو بچوں والی بات لگتی ہے کہ وہ چاند پر پہنچ چکے ہیں اور پاکستان کہاں کھڑا ہے۔ کچھ میں تو ان کو مہارت ہے اور کچھ میں ہم کو، لیکن ریالٹی یہی ہے کہ دنیا چوکا یا چھکا دیکھتی ہے۔ اگر آپ نہیں لگا سکتے تو وہ کہے گی کہ جاؤ کوئی اور کام کرو، تم کھیلنے کے قابل نہیں ہو۔ وہ یہ نہیں دیکھے گی کہ کھلاڑی کس کس پروسیس سے گزر کر بنتا ہے، اور اس پر کتنا پیسہ اور وقت خرچ ہوتا ہے۔ پھر قومی ٹیم میں شامل ہونے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ ان کا ٹنڈولکر ایک اننگز میں سینچری سکور کر لے، لوگوں نے دیکھنا ہے کہ میچ جتوایا کہ نہیں، یا میچ جیتا کہ نہیں۔ دنیا کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ انہوں نے خلائی مشن چاند پر کیسے پہنچائی، انہوں نے دیکھنا ہے کہ پہنچی کہ نہیں، یا مشن کامیاب ہوا یا نہیں۔ مذاق لوگ نہیں کر رہے، مذاق انہوں نے خود بنوایا ہے، 1000 کروڑ یعنی پاکستانی 2100 کروڑ روپے خرچ کر کے۔ پہلے ہربھجن سنگھ نے ہمارا مذاق اڑایا تھا کہ پاکستان نے جھنڈے پر چاند بنایا ہوا ہے، جبکہ ہم بھارت والے چاند کو چھونے جا رہے ہیں۔ آخر میں دعا یہ ہے کہ کشمیر کی آزادی کے بعد اللہ ان کو عقل دینے کے ساتھ ساتھ اگلی دفعہ ان کا مشن بھی کامیاب فرمائے۔